نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لیکچر نمبر 18 سورۃ البقرہ آیات 47 to 49، پارہ 1۔ آیت 47 لفظی وضاحت۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، میں نے بخشی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی، اوپر، العالمین، زمانہ والوں پر۔ اب اسی آیت کی تفسیر سن لیجئے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسانات کو جو میں نے تم پر احسانات کیے۔ میں نے تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت دی، اور تم کیا کر رہے؟ میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس آیت کو ہم خود پر کیسے لے سکتے ہیں؟ کتنی نعمتیں اور احسان ہیں اللہ کے ہم پر، اور اس نے ہمیں چن لیا اپنے دین کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، قرآن پاک کے لیے، اور ہم اس کو اہمیت اور ترجیح دینے کے بجائے انسانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں چن لیا، تو ہم نے بھی کیا اپنی زندگی میں اپنی خوشی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چنا۔ فضلتکم علی العالمین، فضلتکم، ترجیح دینا، پریفر کرنا۔ اگر اس نے ہمیں دوسروں پر ترجیح دی تو کیا ہم نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو باقیوں پر ترجیح دی؟ یہ سوال ہے ہمارا خود سے، اور اگر نہیں دی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے محبت کے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 48 لفظی وضاحت۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا، نہ، تجزی، بدلہ بنے گا، نفسن، کوئی شخص، ان، سے، نفسن، کسی شخص سے، شیئن، کچھ بھی، و، اور، لا، نہیں، یقبل، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، و، اور، لا، نہیں، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، من، سے، ہا، اس، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، و، اور، لا، نہیں، ینصرون، ان کی مدد کی جائے گی۔ نصر، مدد، واو نون پلورل بنانے کے لیے، جمع بنانے کے لیے، ان سب کی مدد کی جائے گی۔ اب اسی آیت کی تفسیر سنیے۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اہمیت کیوں نہیں دے سکتے؟ انسانوں کی وجہ سے۔ ہمارے دلوں میں انسان بستے ہیں، واللہ کی یاد کو پیچھے کر دیتے ہیں، ان کی یاد حاوی ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، قیامت کے دن یہی انسان ہمارے کام نہ آئیں گے، اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہمارے پیارے اگر آگے آ کر ہمیں چھڑانے کے لیے رونا دھونا بھی کریں تو ان کی نہیں سنی جائے گی، اور اگر کوئی معاوضہ دینا چاہیں ہمارے گناہوں کے بدلے، وہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور اگر وہ کوئی فوج بھی لیں کہ ہمیں چھڑا لیں تو وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ سبق ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ ہم سب کو بھی ضرورت ہے کس چیز کی؟ آخرت سے ڈرنے کی۔
یہ سبق یاد رکھنے کی کہ کوئی انسان کام نہیں آئے گا، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ دوست اور نہ کوئی اور، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچائے گا، نہ کسی کی سفارش، نہ ہی کوئی فدیہ، معاوضہ، بدلہ، ہر کسی کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر کوئی اپنے کیے کی پکڑ میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے کہا تھا کہ اے صفیہ پھوپھی اور اے فاطمہ بیٹی، میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تمہیں نہیں بچاؤں گا، اپنے لیے خود کچھ کرو، دنیا میں جو مانگتی ہو مانگ لو، آخرت میں کام نہیں آؤں گا۔ جب سب کا انجام اور واپسی اسی کی طرف ہے تو پھر ہمیں سب سے بڑھ کر اس کی ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 49 لفظی وضاحت۔ و اور اذ جب نجیناکم ہم نے رہائی دی تمہیں من سے آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے، نساءکم تمہاری عورتیں، و اور فی میں، ذالکم اس میں، بلاء آزمائش تھی، من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اس آیت کی تفسیر سن لیجئے، آیت نمبر 49۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، بات خواہ بنی اسرائیل کی ہو یا کسی اور قوم کی، اس کے آئینے میں ہم سب کو اپنا آپ دیکھنا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب ہے، مگر انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے ہے جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر زوال آ گیا اور آل فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ آل فرعون کے غلام تھے بنی اسرائیل، لیکن آل فرعون ان سے خائف تھے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ ایک مفسر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آل فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ہم پر غالب آ جائیں اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کرنا چاہا؟ ان سے سخت کام لینے شروع کر دیے، ان سے جبری مشقت لیتے۔ آل فرعون کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، وہاں بنی اسرائیل سے کام لیا جاتا، بے شمار بنی اسرائیل کے لوگ اس کام کے دوران ہی مر جاتے، اور ایک خاص منصوبے اور پلاننگ کے تحت ان کے مردوں کو بھی قتل کیا گیا۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، یعنی مفسرین کا خیال ہے کہ برا عذاب کی تفسیر ہی یہی ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، لیکن سورۃ ابراہیم میں آتا ہے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور برا عذاب بھی چکھاتے، یعنی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ یسومونکم سوء العذاب میں عام مشقت اور تکلیف، ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے، اور جس میں ان کی اپنی کوئی حکومت نہ تھی، کوئی بات نہ تھی، کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، نہ دین نہ دنیا، کوئی حالات نہیں تھے ان کے، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کو کہا گیا سوء العذاب، بس جانوروں کی طرح کام کام اور صرف کام، اور جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا
وہ اس سے بہت دور ہو گئے تھے، اور پھر وہ عذاب کی بدترین شکل کیا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے۔ لیکن بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون کے خواب میں یہ آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس وجہ سے اس نے ان کے بیٹوں کو اور بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ لیکن معلوم نہیں کہ نجومیوں کی باتیں اور خوابوں کی تعبیریں کس حد تک درست ہوتی ہیں۔ یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بہرحال ایک خطرے کی علامت بن جاتی ہے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے تھے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بڑا کام نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے میرے بہنوں، اپنے شوہر حضرات کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں، چاہے آپ کتنی اچھی جاب کیوں نہیں کرتی، چاہے آپ کتنا کیوں نہیں کما لیتی، چاہے آپ کتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں، لیکن اپنے شوہر کے بغیر، اپنے باپ کے بغیر، اپنے بھائی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا انہیں بنی اسرائیل کی عورتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ویسے بھی ان میں رجحان تھا کہ وہ انہیں لونڈیاں بنا لیتے اور پھر ان سے فرعون کی ہی نسل جنم لیتی۔ یہاں بیٹیوں کی بجائے نساءکم کا لفظ اس لیے آیا غیرت جگانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا تھا، اور اس میں ایک بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا، اور کس کی طرف سے تھا؟ تمہارے رب کی ہی طرف سے، اور بہت بڑا امتحان تھا۔ اس آیت سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلی، کیا سبق ملا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد کروا رہا ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال تھا۔ بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی طاقت نہ تھی، کوئی شنوائی نہ تھی، اور صرف یہی نہیں کہ تم ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ تمہیں جینے کا حق بھی نہ تھا، تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھی، تمہیں ذلیل ترین اور رسوا کرنے والے عذاب سے دوچار کیا جا رہا تھا، اور اس موقع پر کس نے تمہیں نجات دی؟ تمہاری تقدیر پلٹی کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری اس حالت کو درست کیا۔ اور دوسری بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلی کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے جس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ اور تیسری چیز کہ آزمائش بہرحال رب کی ہی طرف سے ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر امت مسلمہ کا حال دیکھیں، یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی تمام تکلیفوں کو غیروں کی سازش قرار دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا یا فلاں کی وجہ سے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے، ان پر کیوں تکالیف آتی ہیں؟ ان کی انفرادی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں اور بحیثیت قوم کے بھی۔ انفرادی زندگی میں جو چھوٹی موٹی تکالیف آتی ہیں ان کے تو کئی اسباب قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ مثلا اگر پیٹ میں درد ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ غلط کھایا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سی آزمائشیں انسان کی اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اسی وجہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ کام کسی آزمائش کا سبب نہ بن جائے۔ اور آزمائشوں کے آنے کی ایک اور وجہ وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ جب کوئی شخص یا قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں
تاکہ وہ پلٹ آئیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے۔ کبھی کبھی انسان کی مصیبتیں اور یہ جو دنیا کے امتحانات ہیں یہ بھی انسان کے لیے بہتری کا باعث ہوتے ہیں، اس کی آخرت کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کرنا چاہتے ہیں یا اس سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اسے امتحان میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے، تاکہ وہ بڑے چیلنج میں کامیاب ہو سکے۔ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی امتحان نہیں ہوتا، کوئی آزمائش نہیں ہوتی، وہ سست مزاج ہوتے ہیں، وہ عیش و عشرت پسند ہوتے ہیں، وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی بڑے کام کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مگر جن اشخاص کی زندگی میں امتحان ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے جو ان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے اور وہ اسے صبر سے برداشت کرتے ہیں، تو یہ لوگ پھر بڑے بڑے کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور اسی کیٹیگری میں انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔